جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ کھلی بات ہے، سعودی عرب، بحرین اور قطر پاکستان میں دیوبندیوں اور وہابیوں کو پلاٹ خریدنے، مکان خریدنے، جگہ خریدنے اور مدرسے بنانے کے لیے پیسے دے رہے ہیں۔ ایران پاکستان میں شیعوں کو پروموٹ کر رہا ہے، شیعہ جگہ 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 خرید رہے ہیں، اپنے مدرسے امام باڑے بنا رہے ہیں۔ سب سے مظلوم طبقہ اس وقت اہل سنت و جماعت۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ سن 2020 جو اسرائیل نے نقشہ بنایا ہے اس میں پاکستان نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی پوری پلاننگ ہے کہ پاکستان کو کس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ مذہبی ایلیمنٹ جو ہے ہمارے یہاں سیکٹیرین وائلنس، جس کو فرقہ واریت کہتے ہیں، اس کو اسی لیے ان لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح آگے بڑھیں اور پھر اس ملک کا میں فساد برپا ہو۔ انہوں نے کیا طوفان مچایا ہوا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد میں آنے کی ضرورت ہے، اور کوئی کام نہ بھی کریں تو محض صرف ہم ایک ہو جائیں، اہل سنت میں اتحاد ہو جائے، واللہ یہی دوسروں کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، وہ طنزاً ایک بات کرتے ہیں، مولانا عقیل انجم قادری، وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں مولانا یہ ایک کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جس دن ایک ہو جائیں گے دوسرے دن قیامت آ جائے گی، ان کے اختلاف نے تو قیامت کو روکا ہوا۔ اور طنز کرتے ہوئے یہ بات وہ کہتے ہیں، وگرنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو کس چیز کا مسئلہ ہے، ہم کیوں ایک نہیں ہوتے؟ آج زمانے بھر کے ذلیل جماعت الازبیلا پر، جماعت ہے یا نہیں جماعت اسلامی کے سارے وہ سارے جماعت تھے، ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے۔ ہمارا اہل سنت کا اجتماع ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو سنی تحریک کا اجتماع، ہم کیوں جائیں؟ یہ جماعت اہل سنت کا اجتماع، ہم کیوں جائیں؟ یہ جمعیت علماء پاکستان، اللہ کے بندو ہے تو اہل سنت کا اجتماع، اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ شیعوں میں کبھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نشتر پارک کو بھر سکتے، لیکن کچھ دنوں پہلے انہوں نے نشتر پارک میں کانفرنس کی یا نہیں کی؟ پوری نشتر پارک کو انہوں نے بھرا، انہوں نے اپنی قوت اور طاقت کو دکھا دیا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں اس طرح توجہ کرنی چاہیے۔ نہ جانے کب ہم اب کس نقصان کا انتظار کر رہے ہیں اور کب ہماری آنکھ کھلے گی۔ یہ کوئی صاحب ہے محمد انور، کہتے ہیں مجھے کینسر ہو گیا، دعا کیجیے۔ دیکھو اگر وہ موجود ہے سن رہے ہیں تو روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ 41 دن تک پڑھنی۔ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں جو اس وظیفے پر عمل کرے گا کیسی بھی بیماری ہو اللہ شفا دے گا، اگر شفا نہ ہو تو قیامت کے روز میرا دامن پکڑ لے گا۔ اور یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج۔ عمل کریں، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو صحت دے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اب اچھا یہ بھی میں نہیں سمجھا، کہتے ہیں کھوکھرا پارک 4 نمبر کے علاقے میں جماعتی مودودی عورتیں گھر گھر درس قرآن کرتی پھرتی ہیں، تم نے اپنی عورتوں کو کیوں روکا ہوا بھائی؟ اور تم کیوں جس گھر میں وہ درس کے لیے جاتی ہیں تم بھی پیچھے سے اپنی عورتوں کو بھیجو؟ یہ سارے کام بھی مسجد کے امام صاحب ہی کریں آپ کو سمجھانے کا۔ اللہ کے بندو تم کب کس دن یہ کام کرو گے؟ وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو بچانے کے لیے، گھر بچایا نہیں جا رہا، وہ پاکستان بچانے کے لیے۔ جماعت اسلامی جہاں پر ہو وہاں پاکستان، باقی بچے ہو نہیں سکتا۔ انہی ظالموں کے چکر میں آدھا پاکستان گیا، یہی تھے جو لوگوں میں فساد بوتے تھے، اور آج جو بچہ کچا اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ دیکھو ایک عورت جو ہے نا وہ ایک پوری نسل کی امانت دار ہوتی ہے۔ ماں کا جو مسلک ہوگا نا اولاد میں وہ منتقل ہوگا، کیونکہ بچے ماں کے قریب زیادہ ہوتے ہیں، باپ کے قریب نہیں ہوتے۔ باپ کام پر چلا گیا، سارا دن بچے ماں کے ساتھ، تو ماں کا اگر عقیدہ درست ہوگا، علم ہوگا، تو بچہ بھی ماں کے عقیدے پر ہوگا۔ جب ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کو کم علم اور جاہل رکھیں گے تو اللہ کے بندوں پھر تو ہمارا ہی نقصان ہے۔ دوسری عورتیں ہمارے گھر میں آئیں گی، وہابیت اور دیوبندیت پھیلائیں گی، پڑھائیں گی۔ یہ پوری پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت یہ پورے گھروں کو وہابی بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو کب تم خواب غفلت سے جاگو گے؟ کب بیدار ہوگے؟ ارے بھائی مارنا پڑے تو ایسی عورتوں کو جوتا مار کر بھگاؤ، یہاں سے نکالو، اس کے لیے بالکل رخصت اور اجازت ہے تمہیں۔ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتا۔ مارتے پیٹتے 2-4 عورتوں کو جوتے مارو گے، دیکھو بھی باقی بھی نہیں آئیں گی، بھاگیں گی یہاں سے۔ اللہ کے بندو یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔
پوری پوری بستیوں میں ان کے بعد پیسے کی کوئی کمی نہیں، ٹائم کی کوئی کمی نہیں. یہ ہمیں کافر اور مشرک سمجھ کر ہماری بستیوں میں، ہماری آبادیوں میں آ کر ہمیں مسلمان کرتے. تم ویسے ہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے، تمہیں کیبل سے اور ڈبو سے ہی فرصت نہیں. اللہ کے بندو، ہمارا کہنا، میرا بول دینا، میں ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والا، علماء موجود ہیں، یہ نہیں رہیں گے، ہم سب نے بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ کے بندو، اپنے معاملات کو تم نے درست کرنا ہے. اپنے گھر میں عورتوں کو سمجھاؤ، بتاؤ. علماء کی سیڈیز، عقیدے کی کیسٹیں، کتابیں لے جا کر گھر والوں کو دو. 24 گھنٹے کیبل میں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہو، 2-4 گھنٹے یہ سی ڈی لگا کر گھر میں بیٹھ جاؤ تاکہ عورتیں بھی سنیں ان کا عقیدہ درست. کہیں کوئی سنی تنظیم جہاں خواتین کا اجتماع ہوتا، وہاں اپنی عورتوں کو جانے کی اجازت دو، بھیجو. اگر آج اپنے کل کو تم نے محفوظ کرنا ہے، آج اگر بیدار ہو کر اپنے کل کو محفوظ کر لیا، سنیو، آنے والی نسلیں تمہیں دعائیں دیں گی، ورنہ گالیاں دینے والی ہوں گی. تمہاری قبر پر ہاتھ اٹھا کر کوئی فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوگا. اور سب وہابی دیوبندی ہو گئے تو کون پڑھنے آئے گا؟ غیرت پکڑنے کا مقام ہے، بجائے اس کے کہ ہم ہنسیں. غیرت پکڑو، بے غیرتی کی چادر کو اتار دو، اور اگر نہیں تو جو تمہارا دل چاہے کرو.